رات کے 7 بج چکے تھے لیکن ایسا لگتا تھا کہ بہت رات گزر چکی ہو۔ چاروں طرف گہرا سناٹا تھا۔ سردی کی شدت میدانی علاقوں میں بھی یکبستہ پہاڑوں کی یاد دلا رہی تھی۔ ہوٹل بلو مون کے عظیم الشان ہال میں رنگ و نور کا طوفان تھا۔ ہر عمر کی مثبت اور منفی قوتیں ہال میں موجود تھیں، جو کہ مسکراہٹوں، کہکہوں اور سرگوشیوں کے طوفان میں بہے جا رہی تھی۔ ہال کے اسٹیج پر ایک مصری رقاصہ رقص کر رہی تھی۔ رقص تو خاص نہ تھا، لیکن رقاصہ کے قد و خال بہت دلکش تھے، جس کی وجہ سے اس کا معمولی رقص بھی خاص اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ بہت سے لوگ رقص سے زیادہ اس میں دلچسپی لے رہے تھے۔ ایسے میں ہال میں ایک نوجوان داخل ہوا۔ اس کی عمر 30 سال کے آس پاس تھی۔ اس کا رنگ کھلتا ہوا تھا، گلے پر ایک گہری چوٹ کا نشان تھا جو کہ سرخ تھا، جس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ کسی نے اس نوجوان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہو، اور ماتھے پر چوٹ کا نشان تھا جس سے خون بھی رس رہا تھا، جس سے اس کو ہلکے سے درد کا احساس بھی تھا۔ وہ نوجوان حیران پریشان نظروں سے دیکھتا ہوا ہال میں ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نوجوان کو لوگوں نے سرسری نظروں سے دیکھا اور پھر رقص کی طرف مشغول ہو گئے۔ رقاصہ جب بھی دائرہ بنا کر جھومتی تو بہت سے لوگ ٹھنڈی سانس لے کر کرسیوں کی پشت سے ٹیک لگاتے۔ نوجوان کے انداز و اطوار سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کنفیوز ہے، پریشان و حیران نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کو نہ تو رقص سے دلچسپی تھی اور نہ ہی ہوٹل کے ماحول سے۔ نوجوان کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک آدمی بہت دیر سے اس کی حرکات و سکنات پر غور کر رہا تھا۔ بالآخر اس سے رہا نہ گیا۔ جانتے ہو، یہ رقص بیلی ڈانس کی جدید قسم ہے۔ اچھا، اس نے گول مول جواب دیا، انداز سے یوں لگتا تھا کہ جیسے جان چھڑانا چاہ رہا ہو۔ کچھ پریشان ہو؟ دوسرے آدمی نے کہا۔ میں یہاں کیسے آیا؟ اس نوجوان نے ایک عجیب سا سوال کیا۔ اس کی بات سن کر وہ آدمی ہنس پڑا۔ لگتا ہے زیادہ پی لی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رقص کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے دوبارہ نوجوان کی جانب دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر خوف ظاہر ہونے لگا تھا۔ وہ سر جھٹک کر نوجوان کو دیکھتا ہوا اپنی میز سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ جوان ہال میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جو کہ بہت غور سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نوجوان اس کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا، اس عورت کے چہرے پر خوف کے تاثرات ظاہر ہوئے اور وہ اپنی میز چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں موجود بیئر کا گلاس ٹوٹ کر فرش پر جا گرا اور ساری شراب فرش پر پھیل گئی۔ اب وہ پھٹی آنکھوں سے اس کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے کہ کوئی جیتا جاگتا انسان نہیں بلکہ بھوت دیکھ لیا ہو۔ اچانک اس کے حلق سے دلخراش چیخ نکلی اور دوسرے ہی پل اس نے ہال کے خارجی دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ نوجوان نے بھی بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے پیچھے دوڑ لگا دی۔ رقص میں محو لوگوں نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور پھر دوبارہ رقص بینی میں مصروف ہو گئے۔ عورت بھاگتے ہوئے ہوٹل سے باہر نکل کر مین روڈ پر دوڑنے لگی۔ نوجوان بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ غالباً وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ اسے دیکھ کر اس قدر حواس باختہ کیوں ہو گئی ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی ایک گلی میں داخل ہو گئی۔ اب وہ ایک 2 منزلہ عمارت کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس دروازے کو دیوانوں کی طرح پیٹ رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور دروازہ کھلتے ہی ایک ادھیڑ عمر فربا قسم کا شخص باہر آیا۔ عورت نے نہ جانے اس سے کیا کہا، وہ شخص بیناتا ہوا باہر نکلا۔ تم نے اس پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی؟ فربا آدمی غصے سے بولا۔ میں نے؟ دفعتاً اس عورت نے فربا آدمی کے کان میں کچھ کہا، جس کو سننے کے بعد فربا آدمی کی بھی وہی کیفیت ہوئی تھی جو کہ اس عورت کی ہوئی تھی۔ اب وہ دونوں اس نوجوان کو دیکھ رہے تھے کہ جیسے اپنے سامنے کسی انہونی چیز کو دیکھ لیا ہو۔ اچانک اس فربا آدمی کے حلق سے دلخراش چیز نکلی اور دوسرے ہی پل دونوں مخالف سمت بھاگتے چلے گئے۔ اب وہ نوجوان پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس سمت دیکھ رہا تھا جہاں بھاگے تھے۔ یا خدا، یہ سب کیا ہے؟ کیا میری شکل اس قدر خوفناک ہے؟ وہ بڑبڑاتا ہوا گلی سے باہر نکل گیا۔ اس کو بھوک کا احساس ستانے لگا تھا۔
اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو اس میں 9 کا وقت تھا۔ گھڑی کو دیکھ کر اس کا دماغ سوچنے لگا تھا۔ دفعتاً اسے یاد آیا کہ یہ گھڑی تو اس کی محبت کی نشانی تھی جو کہ اس کو روبی نے دے دی تھی، مگر اس کو اپنا نام یاد نہیں آ رہا تھا۔ اب اس نے دماغ پر زور دینا شروع کیا۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ اس کا نام قاسم ہے، وہ تو روبی سے ملنے آیا تھا۔ روبی نے اس کو راجرز فوڈ کورٹ بلایا تھا۔ اس کا رخ راجرز فوڈ کورٹ کی طرف تھا۔ قاسم آہستہ آہستہ فوڈ کورٹ کی جانب چلنے لگا۔ اس کا ذہن مختلف خیالات کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ اگر روبی نے اس کو بلایا تھا، وہ خود کہاں تھی؟ وہ فوڈ کورٹ سے ہوٹل بلو مون کیسے پہنچا؟ یہ مختلف سوالات تھے جو اس کے دماغ کی بھٹی میں پک رہے تھے۔ اس کو تھکن بھی محسوس ہو رہی تھی اور بھوک بھی۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ اس نے ناشتہ 12 بجے کیا تھا۔ اس کے بعد اب تک اس کے منہ میں کچھ نہیں گیا تھا۔ اچانک اس کو اپنے سامنے ذائقہ فوڈز کے نام سے ایک باربیکیو سینٹر نظر آیا۔ اس کے قدم از خود باربیکیو کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ باربیکیو کے اندر داخل ہو کر وہ سامنے والے کاؤنٹر پر پہنچ کر رک گیا۔ جی جناب، کاؤنٹر کلرک نے کمپیوٹر پر نظریں جھکائے ہوئے کہا، مجھے کچھ کھانے کو چاہیے۔ کلرک، آپ تشریف رکھیں اور ٹیبل مین کو آرڈر لکھوا۔ کلرک نے جیسے ہی اس کو دیکھا، اس کے منہ کی بات منہ میں رہ گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر قاسم کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو میرے بھائی؟ کیا میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں؟ قاسم ہنس کر بولا۔ تمہارا چہرہ؟ کلرک بمشکل پھنسی ہوئی آواز میں بولا۔ اس کے چہرے سے خوف ظاہر ہو رہا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا میرے چہرے کو؟ اس نے بوکھلا کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ جا کر واش روم میں آئینہ دیکھ لو، کلرک نے بدستور خوفزدہ لہجے میں کہا۔ یہ سن کر قاسم کے چہرے پر الجھن نظر آنے لگی۔ دوسرے ہی پل وہ واش روم کی جانب دوڑ گیا۔ چہرہ دیکھتے ہی اب اس کی اپنی حالت بھی وہی تھی جو کہ دوسروں کی تھی۔ کہانی کا بقیہ حصہ قسط نمبر 2 میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔